السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان اصحاب کہف کا واقعہ، اس کے بارے میں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ہمارا یوٹیوب چینل رحمت راہی کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر اچھی دینی ویڈیو کی معلومات، بیانات اور تمام واقعات آپ کے یوٹیوب میں آپ کو مل سکے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالی نے ہم سب کو ان تمام انسانوں سے بہتر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور تمام مسلمانوں کے گھروں سے میں بھی اللہ و تبارک تعالی نے تمام مسلمانوں سے بہتر، تمام مسلمانوں سے افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجداد مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان و کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اتنی اچھی زندگی دی، اتنا اچھا بنایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا یہ بڑا احسان ہم ہر لمحہ ہر سانس میں کریں تو بھی کم ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے ہم اور آپ آج کا بیان ہے اصحاب کہف کا بارے میں۔ اصحاب کہف وہ لوگ تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی، قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں جانتے مگر تھوڑے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اصحاب کہف کتنے لوگ تھے، قرآن کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ یہ اصحاب کہف کے بارے میں جانیں
کہ کس طرح سے لوگ دنیا کے اندر آنے کے بعد مرنا، پھر زندہ ہونا، قیامت قائم ہونا بھول گئے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب کہف کے اندر کہ رب اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو بھی مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، اور اسے دوبارہ بھی حساب و کتاب کے لیے قیامت بھی قائم کریں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج لوگ دنیا میں لگ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو بھول چکے ہیں، ان کے خلاف زندگی گزار کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، حساب لیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ تو اس بات کے خیال کے لیے، اس بات کو جاننے کے لیے آئیے ہم قرآن پاک کے اصحاب کہف کا ذکر کریں گے، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں گے، اصحاب کہف کیا تھے اور کون تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے، جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان والے تھے اور بت پرست سے انتہائی بیزار پریشان تھے۔ یہ لوگ بہت اللہ والے تھے، اللہ کے لیے ایمان والے تھے، بت پرست سے بہت بیزار تھے۔ جو لوگ بتوں سے مانتے تھے، کرتے تھے، ان سے بیزار ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و زبر سے، اس وقت کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس ہے، اس کے زبر اور ظلم، وہ پریشان کی، اس کی ظلم کی وجہ سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے، کیونکہ وہ بادشاہ ظالم تھا، یہ لوگ ایمان والے تھے، وہ بادشاہ بت پرست تھا، کافر تھے، اور یہ لوگ اللہ والے تھے، مسلمان تھے، ایمان والے تھے، لیکن ان کی ڈر سے پریشان ہو کر اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لینے کے لیے اندر گئے۔ قریب میں ایک پہاڑ تھا، بڑا پہاڑ ہے، اس میں ایک گڑھا تھا جسے غار بولتے ہیں، اس کے اندر یہ لوگ چھپنے کے لیے وہاں گئے، وہاں پناہ لیے، چھپ گئے اور وہاں سو گئے۔ کیا کہ اس غار کے اندر گئے اور گڑھے کے اندر سو گئے جا کے، 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی میں سوتے رہ گئے۔ کتنے برس؟ 300 سال تک اس غار کے اندر، اس گڑھے کے اندر جو پہاڑ کے نیچے تھا اس کے اندر گئے اور 300 برس تک، 300 سال تک سے زیادہ عرصے تک اسی میں وہ لوگ سوتے رہے۔ لیکن دقیانوس بادشاہ نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، وہ بادشاہ ان کو تلاش رہے ہیں، بھائی وہ بادشاہ کھوج رہے ہیں کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا، تلاش ہوا تو یہ لوگ غار کے اندر ہے، تو وہ بے حد ناراض ہوا۔ کیا ہو گیا؟ وہ بادشاہ بے حد ناراض ہو گئے کہ وہ لوگ غار میں چھپے ہوئے ہیں، پہاڑ کے اندر گڑھے میں چھپے ہوئے ہیں، اور بادشاہ فرت و غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ غار میں کے اندر ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائے۔ بادشاہ کہنے لگے اپنے درباریوں سے کہ اس غار کے اندر، اس غار کے منہ کے پاس ایک دیوار اٹھایا جائے تاکہ یہ لوگ اس غار کے اندر رہ کر ہی مر جائیں، اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے، اور ان لوگوں کے لیے وہ غار جو ہے، وہ گڑھے جو ہے ان کے لیے قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس بادشاہ نے جس شخص کے سرپرد یہ کام سونپا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ جو شخص کے ذمہ میں یہ کام دیا تھا کہ تم یہ دیوار اٹھا کر اس غار کو بند کر ڈالو گے، اس کے منہ کو بند کر ڈالو گے، وہ گڑھے کو ایک دیوار سے بند کر ڈالو گے یہ لوگ تاکہ وہ اس میں مر جائے، ان کی قبر وہاں بن جائے۔ لیکن جس شخص کے ذمہ میں یہ کام دیا تھا، جس کے حوالے میں یہ کام دیا تھا، اس نے اصحاب کہف بہت ہی جس شخص کو یہ کام دیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔
کیا تھا؟ بہت ہی نیک دل تھے اور صاحب ایمان بھی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنے ہیں، کتنے لوگ تھے، ان کا پورا لکھ کر ایک تختی پر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا۔ اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی، اور ایک تختی ویسے ہی بھی جس طرح سے گھر کے اندر گڑھے کے اندر ایک تختی لکھ کر وہاں چھپا دیا، اسی طرح سے ایک تختی لکھ کر شاہی خزانہ، بادشاہ کے جو شاہی خزانہ ہوتے ہیں جس میں مال وغیرہ شاہی کھانے کے رکھا جاتا ہے بادشاہ کے، اس میں ایک تختہ لکھ کر محفوظ کرا دیے۔ کچھ دنوں کے بعد جب دقیانوس بادشاہ مر گیا، جب وہ بادشاہ جو ظلم کرتا تھا، جو کافر بادشاہ تھا، جو پریشان کرتا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا اور سلطنت بدلتی رہی۔ وہ بادشاہ مرے، پھر یہ بادشاہ آئے، وہ آئے، اسی طرح سے سلطنت جو ہے حکومتیں بدلتی رہی، ان کے حوالے ان کے حوالے ایسے بادشاہ بدلتے رہے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ، انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا، یہاں تک کہ ایک زمانہ میں ایک ایسا دن آیا کہ بہت سارے بادشاہ بدلتے رہے، اور ایک بادشاہ بہت نیک دل والے، انصاف کرنے والے، جس کا نام بیدروس تھا، تخت نشی ہوا، ان کے حوالے ان کی بادشاہیت ملی، ان کو حکیم بنایا گیا، وہ بادشاہ بنے۔ کون؟ بیدروس، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ کتنے؟ 68، 60 اور 8، 60 پہ 8 سال کی حکومت کی، 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ، ان کی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے حکومت کی۔ اور اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ آج کے دور میں مذہبی فرقہ طرح طرح کے ہو گئے، وہ ماننے والے، اسے ماننے والے، ایسے ماننے والے۔ اسی طرح سے اس کی حکومت کے وقت جب وہ بادشاہ کے زمانے حکومت چلا رہے تھے، اس دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی، اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے، اور کچھ لوگ کیا کرنے لگے؟ مریں گے، قیامت ہوگا، پھر اٹھائے جائیں گے، اس کا انکار کرنے نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ہوگا نہیں، یہ سب ہوگا نہیں۔ آج لوگ کیسے کر رہے ہیں؟ آج لوگ کیسے بھول گئے کہ مرنا ہوگا بھائی، قیامت قائم ہوگا، حساب کتاب دینا ہوگا۔ ہم دنیا میں کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے پاس کیا لے کر جا رہے ہیں؟ اس رب کے پاس کیا دکھا رہے ہیں؟ کیا دکھائیں گے؟ ہمیں قیامت بھول گئے ہیں، مرنا بھول گئے ہیں، جبکہ موت ہے، قیامت ہے۔ تو اسی طرح سے وہ کچھ لوگ جو ہے اس بادشاہ بیدروس کے زمانے میں جو تھے، لوگ کے دل میں یہ خیال ہو گیا تھا، قیامت اور مرنے کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا۔ کیا ہو گیا؟ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گئے۔ اب بادشاہ جب اپنے قوم کے حالات کو یہ دیکھا، جس طرح سے آج میں مسلمانوں کا اور ہمارے نیک دل، ہمارے نیک علماء دین اور اللہ والے جو ہمارے قوم کی حالات کو دیکھتے ہیں، آج کے ہمارا قوم کس قدر جو ہے اللہ کو، اللہ کے رسول کی حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اپنے موت کو بھول گئے ہیں، قیامت قائم ہوگی اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں، قبر اندھیری ہوگی، کیا کیا حساب کتاب ہوگا اس کو بھول گئے ہیں۔ اسی طرح سے وہ بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گئے کہ ہمارا قوم یہ حالت کیا ہوگا۔ لوگ مذہبی فرقہ بن گئے، لوگ جو ہے مرنے کے بعد اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ اسی طرح سے وہ بادشاہ سوچ کو، یہ دماغ پہ سوچ کو یہ حال دیکھ کر لوگوں کا، بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گئے، غموں میں رہ گئے، رنج ہو گیا، اور تنہائی میں ایک مکان کے اندر بادشاہ اپنے ایک تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ یہ دعا کیے، یہ دعا مانگے۔ کیا دعا مانگے؟ ایک مکان کے اندر بند، تنہائی میں اکیلے
جا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ نیک عالم جب نیک دل والے رہتے ہیں، جب یہ جس کے دل میں اللہ اور رسول کا ڈر و خوف ہوتا ہے، جب ہمارے مسلمان کا خیال کرتے ہیں کہ آج مسلمان کتنا جو ہے اللہ سے دور ہو گئے ہیں، ان کے رسول کے فرمان کی زندگی سے دور ہو چکے ہیں، آج لوگ دنیا کی کتنے جو ہے برائیاں کرنے میں لگ گئے ہیں، تو اسی طرح سے جو ہے بادشاہ اپنے قوم کے لیے ایک تنہائی میں اکیلے اللہ کے خداوند قدوس رب کریم مالک مولا کے دربار میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ عز و جل، اے میرے رب، اے میرے مولا، اے کریم، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ لوگ مریں گے اور زندہ ہو کر اٹھنے کا اور قیامت قائم ہونے کا، قیامت ہوں گے ان کا یقین ہو جائے۔ اے اللہ تو ایسا نشانی ظاہر کر، ایسا کوئی معجزہ فرما، ایسا کوئی نشانی فرما جسے لوگ دیکھ کر سمجھ جائے کہ مرنا ہے، زندہ ہونا ہے، قیامت ہوگی، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے پاس وہ طاقت ہے، لوگوں کو اس کا خیال ہو جائے۔ وہ بادشاہ دعا کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان والے آج بھی ہے، اللہ والے آج بھی دعا کرتے ہیں۔ میرے مسلمان آج کتنے بے نمازی بن گئے، آج اللہ کے گھروں کو چھوڑ کر بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہیں کمانے کھانے میں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے اللہ والے دعا کرے یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی کو نیک بنا دے۔ اسی طرح سے وہ بادشاہ دعا کر رہے ہیں، بادشاہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں یا اللہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو قبول کر لیے، بادشاہ کی دعا قبول ہو گئی۔ اور اچانک بکریوں کی ایک چرواہ، جب دعا قبول ہوئی لیکن ایک چرواہ تھا، اچانک بکریوں کے ایک چرواہ نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا۔ ایک چرواہ جو بکری چراتے ہیں اسے چرواہ کہتے ہیں، وہ اپنی بکری چرانے کے واسطے جو ہے اس پہاڑ کے پاس گئے اور اس غار و گڑھے جو تھا اس کے پاس بیٹھنے کا وہ انتظام کیا، وہاں بیٹھنے کے لیے منتخب کیا، اس کو اپنا جگہ بنایا اور دیوار کو گرا دیا۔ اور کیا کر دیا؟ بھائی پہاڑ ہے، تھوڑا جو ہے دیوار کو گرا کے اپنے جگہ بنا لے، تو وہ دیوار جو بنی ہوئی تھی وہ دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گراتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والا لرزہ براندم ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ کیا ہو گئے؟ وہاں سے بھاگ گئے۔ دیوار گراتے ہوئی وہ آواز ایسی آئی جس کو سن کر وہ چرواہے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف بحکم الہی سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے۔ اصحاب کہف جو اس گڑھے کے اندر، غار کے اندر سوئے ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے وہ نیند سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ سلام کرنے، السلام علیکم، ایک دوسرے سے سلام کرنے لگے اور بات کرنے میں مشغول ہو گئے، یعنی بات کرنے لگے، سلام کرے اور بات کرنے شروع کر دیا، اور نماز بھی ادا کر لی۔ دیکھو اٹھتے ہی نماز کا خیال آ گیا۔ کیا کیا؟ 300 برس تک، 300 سال تک سوتے رہا، اور جیسے ہی 300 برس کے بعد اللہ نے اسے زندہ کیا، اللہ نے اسے اٹھایا، جگایا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں فوراً نماز ادا کرنے کا دل میں خیال آ گیا اور وہ لوگ بھی نماز ادا کرنے لگے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی، بھائی بھوک لگی، تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک ساتھی ان کا تھا جو یملیخا نام تھا، کہ تم جاؤ، یملیخا سے کہا کہ تم جاؤ بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ۔ اب پورے ساتھی ایک ساتھی کو کہنے لگے کہ تم لوگ جاؤ، پورا لوگ کہنے لگے اے یملیخا تم جاؤ بازار سے کچھ بھائی کھانے کا سامان لاؤ، کیونکہ ہم لوگ بھوکا ہوئے ہیں، سب کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں کچھ کھانا لاؤ کہنے لگے، اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے، کہ نہایت خاموشی کے بعد، خاموشی کے ساتھ یہ پتہ کرو، چپ کے معلوم کرو کہ دقیانوس بادشاہ جو ہے ہم لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں،
ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے، کیا خیال کرتا ہے، کیا سوچتے ہیں۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے۔ کہاں گئے؟ بازار چلے گئے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے۔ جب وہ لوگ دقیانوس کے دربار سے بھاگے تھے اس وقت جو ہے پورا کافرہ تھے، ایمان والا نہیں تھے۔ جب یہ لوگ 300 برس کے بعد اس غار سے اٹھے اور یہ یملیخا جب بازار گئے، شہر گئے، تو شہر میں دیکھا کہ ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لوگ اسلام کا چرچا کر رہے ہیں، ہر طرف تو اسلام کا چرچا ہے۔ بھائی یہ ماجرا کیا ہے؟ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے۔ حیرت ہوگا کہ نہیں بھائی، وہ دیکھتے تھے اس بادشاہ کے سامنے تو کوئی اسلام کا نام لینا ہی ظلم تھا، کلمہ پڑھنا ہی ظلم تھا، اللہ کی عبادت کرنا ہی ظلم تھا، تو لیکن یہ منظر دیکھ کر حیرت ہو گئی کہ نہیں؟ حیرت ہو گئے کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام نہیں تھا، اور اس شہر میں ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، مجرم ٹھہرا ڈالتے، قصوروار بنا ڈالتے تھے، جرم تھا، اور آج یہ انقلاب کہاں سے آیا اور کیوں کر آ گیا؟ آج یہ انقلاب جو اسلام کا چرچا ہو رہی، آج لوگ جو ہے ایمان والے بنے، آج لوگ کلمہ پڑھنے والے ہوئے، یہ لوگ نماز اللہ کے حکم کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ یملیخا سوچ رہے، کہہ رہے۔ پھر ایک نان بائی کی دکان جو بن روٹی وغیرہ بیچتے ہیں اس پر کھانا لینے کے لیے گئے، اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا۔ اب وہ زمانے کے بھائی وہ لوگ تھے، وہ روپیہ تھا، آج ہمارے زمانے میں ایسے روپیہ ہے، ہمارے باپ دانے چرنی اٹھنی پانچنیاں اس طرح سے جو ہے ایک نیے دو آنے اسی طرح سے چلتا تھا، اور اب وہ پیسہ ہمیں اگر کسی دکاندار کو دیں گے تو وہ چلے گا نہیں، کیونکہ اب وہ اس وقت وہ دن تھا، وہ زمانہ تھے جو چلتے تھے، اور آج ہمارے زمانے میں وہ چیزیں بند ہو گئی۔ تو اسی طرح سے جو ہے اس دقیانوس جب بادشاہ تھے ان کے زمانے میں دوسرے کاسا تھا، پیسہ تھا، تو اب جو ہے وہ زمانے کے وہ لوگ تھے، پیسہ ان کے پاس تھا، گڑھے میں گاڑ کے اندر ان لوگ چھپے ہوئے تھے، اور وہ پیسہ نکال کر جو ہے دکاندار کو دے رہے ہیں، بھائی کچھ روٹی دے دیں، کچھ بن دے دیں، کچھ کھانے کے لیے نان بائی دے دیں۔ تو دکاندار کو دیا، جس کا چلن بند ہو چکا تھا، وہ چلتا تھا نہیں اس وقت، بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہا، جبکہ وہ سکہ جب دیا اس زمانے میں اس سکہ کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، اس وقت سب مر گئے تھے، 300 سال تک کون زندہ رہتے، مر گئے، اور وہ زمانے کا سکہ جب دیا کوئی اس کو پہچاننے والا بھی نہیں تھا۔ دکاندار کو شک و شبہ ہوا، دکاندار کو کیا ہوگا؟ شک ہو گیا، بھائی یہ وہ زمانے کے پاس ان کے پاس کیسا کاسا کیسے آ گیا، پیسہ کہاں سے آ گیا؟ دکاندار کو شک ہو گیا ان کے اوپر۔ کن کے اوپر؟ وہ شخص جو اصحاب کہف کا آدمی یملیخا تھے، وہ آئے تھے، ان کے اوپر شک ہو گیا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، بھائی پرانا خزانہ مل گیا ہے، شاید ان کو پرانے زمانے کا جو ہے کچھ مال کانسے وغیرہ، یہ مال جو ہوتے ہیں خزانہ اسی کو کہتے ہیں، وہ شاید مل گیا ہوگا۔ دکاندار کو شک ہوا، اسی طرح سے انہیں چنانچہ جب دکاندار نے ان کو حکام کے سر پر کر دیا، یعنی بادشاہ کے کچھ غلام جو حکام رہتے ہیں، جو بادشاہ کے کام وغیرہ کرتے ہیں، جو بادشاہ کے جو حفاظت درباری رہتے ہیں، اس کے سر پر ان کے حوالے کر دیا، اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ کچھ شروع کر دی۔ کیا کر دیا؟ پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ جو بادشاہ کے درباری تھے، جو بادشاہ کے نوکر تھے، جو بادشاہ کے جو کام کرنے والے تھے، اس کے حوالے کر دیا، اور وہ کیا کہتے ہیں پوچھ تاچھ کرنے لگے، شروع کر دی، اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ اب بھائی پرانے زمانے کا پیسہ کاسا دیکھ رہے ہیں تو ان سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ پھر وہ
حکام نے کہا کہ ہم کس طرح سے مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا نہیں ہے؟ بھائی ہم کیسے مان لیں کہ یہ جو ہے روپیہ تو پہلے زمانے کا دکھا رہے ہو، اب کا نہیں ہے، یہ کیسے مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا نہیں ہے یا تمہارا ہے؟ ہم کس طرح سے مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے۔ کتنا برس؟ 300 سال، جسے 300 برس کہہ دیں۔ 300 سال پرانا سکہ ہے، اور برسوں گزر گئے کہ اس سکہ کا چلن بھی بند ہو گیا۔ برسوں گزر گئے اور اس سکہ کا چلن بھی بند ہو گیا، اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ۔ بھائی تم ابھی جوان ہو اور سکہ بہت زمانے کا پرانا ہے، تم تو بوڑھے بھی نہیں، کتنے سال تک تھے اور اتنے سال کے بعد ملا ہے۔ بھائی تم جوان آدمی اور یہ سکہ ابھی جو ہے بہت 300 سال کا پرانا ہے، صاف صاف بتاؤ تاکہ بات حل ہو جائے، تاکہ مسئلہ حل ہو جائے جو ہم لوگ بول رہے ہیں۔ صاف صاف بتاؤ۔ جب وہ بادشاہ کے درباری، بادشاہ کے نوکر، بادشاہ کے جو حکام تھے، جب کہنے لگے صاف صاف بتاؤ، تو یہ سن کر یملیکھا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ بادشاہ کے درباری سے کہنے لگے تم لوگ یہ بتاؤ، وہ اصحاب کہف کا شخص جس کا نام یملیکھا تھا، وہ کہنے لگے اچھا تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا، جو بادشاہ کے نوکر تھے، بادشاہ کے پہرے دار تھے، اس نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ آج یہ روئے زمین، یہ پورے زمین میں جہاں تک دیکھا جائے، اس زمین کے اندر ایسی بادشاہ کا کوئی نام نہیں ہے، ایسا بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں سینکڑوں برس گزر گئے، ہزاروں برس گزر گئے۔ کتنا؟ ہزاروں برس، سینکڑوں برس گزر گئے۔ اس کا نام ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے۔ ایک بے ایمان والا بادشاہ تھا، ایک کافر تھا، ظلم دار بادشاہ تھا۔ جس طرح سے ہمیں بولتے نہیں قرآن کے اندر فرعون بادشاہ، شداد خابان، اسی طرح سے بادشاہ، وہ بھی ایک جو ہے اصحاب کہف کے اندر وہ ذکر فرمایا کہ برسوں گزر گئے، 1000 سال ہو گئے، ایک بے ایمان بادشاہ تھا، بے ایمان والا، جس کے ایمان نہیں تھا، وہ گزر چکا ہے، جو بت پرست تھا۔ کیا تھا؟ بتوں کو مانتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ یملیکھا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ کیا ان کی خوف، ان کی ڈر کی وجہ سے ہم اپنے جان کو بچانے کے لیے بھاگے ہوئی ہیں ابھی کل ہی؟ کیونکہ وہ اصحاب کہف، وہ جو شخص تھے، ان کو کیا معلوم کہ 300 برس ہو گیا ہمیں اس غار کے اندر سوئے گئے، اللہ نے ہمیں سلایا پھر زندہ کیا، اللہ نے ہمیں پھر جگایا۔ اس کو کیا معلوم ہے؟ وہ کہ کل ہی سوئے آج ہی اٹھے، ان کو معلوم ہی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کل ہی تو ہم لوگ جو ہے ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھاگے تھے۔ میرے ساتھی کچھ قریب ہے، میرے ساتھی ہی ایک غار کے اندر میں موجود ہے، چھپے ہوئے ہم لوگ، میرے ساتھی سب بھی ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، اور میرے ساتھی غار کے اندر بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ وہ یملیکھا کہنے لگے تم لوگ چلو میرے ساتھ، میں اپنے ساتھیوں سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور بادشاہ کے جو لوگ تھے، عمائدین، شہر کے کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ شہر کے جتنے بھی لوگ تھے، کچھ لوگ جو ہے ان کچھ تعداد کے اس غار کے پاس پہنچے، اور اصحاب کہف یملیکھا کے انتظار میں تھے۔ وہ جو شخص اور لوگ تھے اصحاب کہف کے، وہ لوگ یملیکھا کے انتظار کہ کب آ رہے ہیں روٹی لے کر، کب لے کر آ رہے ہیں کھانا لے کر، بن لے کر، نان بائی لے کر۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی، جب اس سے آنے میں لیٹ ہو گیا، دیر ہو گیا، تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیکھا کو گرفتار ہو گئے۔ تو اب وہ لوگ جو اصحاب کہف تھے، ان کے دل میں یہ خیال آ گیا، وہ یہ بھی کر لیے کہ شاید ہمارے ساتھی یملیکھا کو گرفتار کر لیا گیا ہوگا، شاید یملیکھا گرفتار ہو گئے ہوں گے۔ اسی طرح سے ان لوگ خیال کر رہے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا
شور و زور کی آواز سنی۔ ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ وہ لوگ جب آواز سن رہے، باہر سے کچھ لوگوں کی آواز آ رہے ہیں، تو اب وہ جو اصحاب کہف اس گڑھے کے اندر، اس گاڑ کے اندر، جو پہاڑ کے اندر غار تھے اس میں چھپے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کا آواز سنے، کیونکہ عملیقہ پورے لوگوں کو لے کر آئے۔ وہ لوگ سوچے کہ بھائی دقیانوس بادشاہ کے کچھ فوج آئے ہوں گے، جبکہ وہ دقیانوس کے بادشاہ نہیں، دقیانوس کا زمانہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ یہ بادشاہ بیدروس کے جو ہے زمانے کا تھا اور لوگ تھے۔ تو جب آواز سنی تو کہنے لگے شاید یہ لوگ ہماری گرفتاری، ہم کو پکڑنے کے لیے، ہم نہ پکڑنے کے لیے لوگ جمع ہوئے اور شور کر رہے ہیں، بادشاہ کے لوگ۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہے۔ دیکھو جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ کے طرف جھک جاتے، توبہ کرنے لگتے۔ آج ہمیں کتنا گنہگار ہے، کبھی توبہ کی نوبت پہنچی، کبھی توبہ کر رہے ہیں، کبھی ذکر اللہ کا کر رہے ہیں، کبھی خیال کر رہے ہیں، نہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ اصحاب کہف جو اخلاص کے ساتھ، اچھے دلوں کے ساتھ اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر استغفار توبہ کرنے لگے اور مشغول ہو گئے، اس میں شامل ہو گئے، پورا لوگ اللہ کے ذکر میں شامل ہو گئے جو غار کے اندر تھے۔ جب حکام نے، جو بادشاہ کے درباری، جو بادشاہ کے نوکر تھے، حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا۔ تانبے کا جو صندوق دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں وہ شخص جو جس کے دل میں ایمان تھا اس نے چھپایا تھا، وہ تانبے کا صندوق کو برآمد، اس کو نکالا گیا، اس کو ملا، اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا، اور تختی کے اس کو نکال کر تختی کو پڑھا، تو اس تختی پر جو ایک لکھی ہوئی تختی میں لکھ دیے تھے، پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنی دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف ڈر سے اس غار میں پناہ لیے ہیں۔ اس میں یہ لکھ دیے، وہ تختی کے اندر ایک لیٹر کی طرح لیٹر لکھ دیا گیا کہ یہ لوگ اصحاب کہف کے نام سے ہیں، یہ لوگ اصحاب کہف نام لکھ دیا تھا، اور تحریر یہ بھی لکھ دیا تھا یہ مومنوں کی جماعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی جماعت ہے، مومن ہے، یہ مومنوں کی اپنی دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے ڈر و خوف سے، ان کے ظلم سے، ان سے پریشان ہو کر، ان سے بیزار ہو کر اس غار میں پناہ گر ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ جب دقیانوس بادشاہ خبر پائے تو ان لوگوں کو بند کر دیا تھا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائے۔ ہم اس لیے یہ لکھ رہے ہیں اس بات کو، تاکہ جب یہ غار کے دروازہ کھل دیا جائے یا کھل جائے، کبھی لوگوں کو پتہ چلے تو اس بات کا ان لوگوں کو معلوم چلے کہ یہ مومن کی وہ جماعت تھے، یہ ایمان والے تھے، اپنے دین کو بچانے کے لیے بادشاہ کے ظلم پریشان ہو کر جو ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے اس غار کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ اس لیے ہم یہ لکھ رہے ہیں تاکہ لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائے۔ حکام نے تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے۔ وہ بادشاہ کے جو نوکر تھے، بادشاہ کے جو غلام تھا، جب یہ عبارت پڑھے، جس اس بات لیٹر کو پڑھے، یہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھے، تو وہ حیران رہ گئے بھائی۔ اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس، جو وہ لوگ تھے، وہ بادشاہ کے نوکر، ان کے بادشاہ جو بیدروس تھا، جو بہت نیک دل والے تھے، اس کو اس واقعہ کی اطلاع دی، اس کو اس بات کا خبر دیا گیا، خبر دی اور اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امرا اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر، فوراً جیسے بات سنا کہ کچھ لوگ غار کے اندر سے ملے، کچھ لوگ چھپے ہوئے تھے، جیسے ہی بادشاہ کو اس بات کا اطلاع ملی، جیسے ہی بادشاہ اس بات کو سنے، فوراً اپنے گاؤں کے، اپنے شہر کے، اپنے دربار کے لوگوں کو فوراً بلا کر لے کر آئے۔ چلو بھائی، ساتھ میں لے کر اس غار کے پاس پہنچا۔
اس گڑھے اس پہاڑ کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معائنہ کیا اور اپنی سرگشتی بیان کی اور اپنا حالات بیان کیا تو بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس رب کریم کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ بادشاہ اللہ کے دربار میں جھک گئے اور اللہ کا شکر کرنے لگے اور کہا اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی، میری دعا قبول ہوگی، میں دعا مانگے اللہ تو ایسی نشانی ظاہر کر جس سے لوگوں کو عبرت ہو، لوگوں کو جو ہے اصلاح ہو۔ پھر بادشاہ دعا مانگ کر کہنے لگے یا اللہ، جب اصحاب کہف کو دیکھا بادشاہ اللہ کے سجدے میں گرے، دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ تیری بادشاہی کی حفاظت فرما۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعا دینے لگے۔ کون؟ اصحاب کہف، اور دعا دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ وہ نیک لوگ دعا دے رہے ہیں بادشاہ کو۔ کیا دعا دے رہے ہیں؟ کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائیں۔ کہنے لگے، دعا دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہیت کی حفاظت فرمائے۔ بادشاہ کو وہ لوگ دعا دینے لگے، کون؟ اصحاب کہف۔ اور ہم تمہیں اللہ کے سرپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور نماز اور غار کے اندر چلے گئے۔ اور کہاں چلے گئے؟ غار کے اندر سلام کیا السلام علیکم، اور یہ بات کہہ کر غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ 300 برس سے اللہ نے جگایا، لوگوں کو دکھایا، لوگوں کو بتایا کہ جس رب نے موت دی، جس رب نے اتنا سال تک سلا کر رکھا، وہ رب، وہ اللہ، وہ مالک اسے زندہ بھی کر سکتے ہیں، اسے زندہ بھی کر سکتے ہیں، اسے حساب بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دیکھا اللہ نے اصحاب کہف کے اندر کتنے بڑی اچھی چیز کو بتایا، اور آج ہم کو مرنے کا خوف نہیں، مرنے کا ڈر نہیں، پھر ہمیں زندہ ہونے کا، حساب کرنے کا یہ خوف نہیں۔ آج ہمیں مذہبی فرقہ پرست میں پڑ گئے، دنیا میں پڑ گئے، دنیا کے کاموں میں پڑ گئے، اللہ کے رسول کو بھول گئے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ شخص لوگ تھے، وہ جو اصحاب کہف تھے، دعا دیے، پھر غار کے اندر گئے اور اسی حالت میں جا کر سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو وفات دے دی۔ کیا دیا؟ اسی حالات جب وہ لوگ پھر غار کے اندر گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان شخصوں کو، ان لوگوں کو، اصحاب کہف کو اسی میں موت عطا کر دی، پھر انہیں مر گئے۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر، ایک اچھی جو لکڑی ہوتی ہے اس کا صندوق بنایا، بڑا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو، مقدس میت کو، جو ان کی میت تھے، مقدس پاک میت اصحاب کہف کو اس میں رکھوا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اصحاب کہف کو اتنا حفاظت کیا کہ کسی کی مجال نہیں، کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ غار کے اندر، جو گڑھے کے اندر کے منہ تک جا سکے۔ اسی طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس میت کی کتنی حفاظت کی۔ آج ہمارا قبر ہے، ٹوٹے گرے پھوٹے ختم ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس اصحاب کہف کی لاشوں کو، میتوں کو، ان کے پاک مبارک میت کو، ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت سے رکھا۔ پھر بادشاہ جو تھے بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی۔ کیا کر دی؟ وہ منہ، جو غار کے منہ تھا، اس پر اس کے سامنے ایک مسجد بنا دی، اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام لوگ، شہر والے اس
شہر تمام مقرر کر دیے، ایک دن سال میں ایک دن مقرر کر دیا، تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ان کے درگاہ کو، ایک اللہ والے ولی ہے، جس طرح سے آج درگاہ بنے ہوئے ہیں، لوگ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ جو ہیں کر رہے ہیں، لیکن اسی طرح سے اصحاب کہف کا جو ہے مسجد جو ہے وہ بادشاہ مسجد بنا دی، اور سال میں ایک بار عید کی طرح زیارت کے لیے، عید کے دن خوشی ہوتا ہے، اسی طرح سے عید کی طرح زیارت کے لیے عید کے دن عید منایا کرتے تھے اس دن۔ کس دن؟ جس دن وہ اصحاب کہف زندہ ہوئے تھے، جس دن اصحاب کہف سے بات چیت ہوئی، اصحاب کہف کو لوگ اسی دن سال میں ایک مرتبہ مقرر کر دیا، تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تمام شہر والے کیا عید کی طرح اسے زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، عید کی طرح دیکھتے تھے۔ یہ واقعہ تفسیر خازن کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ جو میں بیان کیا آپ کے سامنے، جو ذکر کیا، یہ واقعہ ہے جو تفسیر خازن کے حوالے پیش کیا گیا۔ اور اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت قرآن نازل ہوئی۔ جب لوگ اختلاف ہوا کہ کتنے تھے، اتنے تھے، اتنے تھے، جب لوگوں میں جھگڑا ہوئی، اختلاف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نازل کی، اور وہ نازل یہ تھے، وہ آیت یہ تھے، قُل رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، پارہ نمبر 15 سورہ کہف 22 نمبر آیت نمبر 22، ترجمہ اللہ کی قرآن کی، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی کی خوب جانتا ہے، انہیں جانتے ہیں مگر تھوڑے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، لوگ جو اختلاف کرنے لگے کتنے تھے، اتنے تھے، اتنے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ تم فرما دو اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی کی خوب جانتا ہے۔ لوگ جو اختلاف ہونے لگے، اللہ اس کی خوب گنتی کی جانتا ہے۔ اللہ نے اصحاب سورہ کہف کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، کتنے لوگ تھے اللہ کو گنتی کی معلوم ہے، لوگ اختلاف کرنے لگے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم ہی لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس کی تعداد کو جانتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں یا ان کو معلوم ہے۔ انہیں کہنے لگے کہ وہ لوگ 8 لوگ تھے، 7 وہ لوگ تھے، 8واں جو ان کا کتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب، اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کی کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھے تو گرہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو یہ نشانی ظاہر فرمایا، کیوں؟ لوگ مریں گے، زندہ ہوں گا، قیامت قائم ہوں گے، اس کا خیال ہو جائے۔ آج لوگ بھول گئے ہیں کہ مرنا، قیامت قائم ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس باتوں کو سوچے۔ میں نے آپ کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا، قرآن کے حوالے سے جو بھی بات بولی، جو بھی بات میں نے کہا، یہ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس طرح سے ایمان والا بنائے۔ آج ہمیں ڈر ہے کس کی؟ دنیا والوں کی، حکومت کی، لوگوں کی۔ ایسا نہیں، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ مرنا ایک دن ہے، وہ رب ماریں گے، زندہ کریں گے، وہ رب حساب کتاب کو قیامت قائم کریں، اس کو ڈرو۔ آج دنیا کی ڈر لے کر جی رہی، ایسی ڈر سے ہمیں یہ زندگی کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اصحاب کہف جیسا ایمان بنائیں، ان کی طرح اللہ والے بنائیں، ان کی طرح ہمارے ایمان کو پکا بنائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی نشانی کو ظاہر فرمایا، لوگوں کو بتایا، اور آج ہم
پڑھے سنے اور آپ نے جانا۔ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے اچھی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ رحمت راہی